السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، آپ اچھی طریقے سے اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ بریلی مذہب کے علماء نے عوام کو یہ بتا رکھا ہے کہ مکہ اور مدینہ شریفین جب جاؤ تو وہاں کے اماموں کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ چنانچہ جب عمرہ یا حج کرنے کے لیے بریلوی جاتے ہیں تو نماز کے وقت میں واش روم یا باتھ روم میں گھس جاتے ہیں، انہیں جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ حرمین شریفین جیسی پاکیزہ جگہوں پر بھی انہیں امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ آپ جان سکتے ہیں کہ اس سے بڑی بدقسمتی اور محرومی کی بات ان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ حرمین شریفین میں وہاں کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو کیوں، اور جائز ہے تو کیوں؟ اس سلسلے میں بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے دو عالم ہیں، یہ آپس میں کس طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ان کی باتوں کو سننے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ امام حرم کے پیچھے بریلویوں کی نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ ان کی تمام باتوں سے متفق ہونا ضروری تو نہیں، لیکن خاص طور سے نماز پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، اس سلسلے میں جو باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کو سننے کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے استاذ گرامی آج کل ہم سے ناراض ہیں مفتی بدر عالم صاحب سے میں نے یہی مسئلہ پوچھا۔ میں نے کہا حضرت یہ بتائیے کہ آپ شیخ محمد ابن عبد الوہاب نجدی، ہندوستان میں اس فکر کے سب سے بڑے ترجمان مولانا شاہ اسماعیل دہلوی، ان کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ کیا آپ ان کی تکفیر کرتے ہیں؟ کیا وہابیہ کی تکفیر کرتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، تحقیق تو یہی ہے، اعلیٰ حضرت کی تحریروں سے تو یہ واضح ہے کہ اہل بدعت میں ہم ان کو شامل کر سکتے ہیں، اہل کفر میں، کفار کے زمرے میں ہم ان کو شامل نہیں کر سکتے۔ کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ وہ اہل قبلہ ہے۔ میں نے کہا یہ بتائیے، جب وہ اہل قبلہ ہیں تو ہماری تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اہل قبلہ کے پیچھے اگر نماز پڑھنا مجبوری ہو اور ہمارے پاس اپنا آپشن نہ ہو، ہم نسب امام پہ قادر نہ ہو، ان کی طرف سے امام مقرر کردہ ہو، اور دوسرا ہمارے پاس آپشن نہ ہو تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو پھر آپ لوگ وہاں نماز پڑھنے سے منع کیوں کرتے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہاں سوال تو ہے، اور فرمانے لگے کہ ہاں سوال یہ میرے ذہن میں بھی آیا تھا، لیکن کافی غور و خوض کے بعد یہ سوال حل ہو گیا۔ میں نے کہا حضرت فرمائیے میرا بھی حل کر دیجیے، آپ اچھی بات ہے، آپ کا حل ہو گیا، میرا پھنسا ہوا ہے، آپ حل کر دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ دراصل یہ جو وہابی فکر ہے یہ تو اس کو ہم بدعت کہیں گے، وہ بدعت پہ ہے، لیکن دیوبند کے کچھ علماء نے جب اپنی کتابوں میں ایسی باتیں لکھی کہ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا، اب اس کفر کے بعد چونکہ جو یہ وہابی لوگ تھے اس کے معید ہوئے، تو اس کفر کے معید ہوئے، اس لیے اب وہ بھی کافر۔ میں نے کہا حضرت منطق آپ کی بڑی معقول ہے، لیکن آپ یہ بتائیے، آپ کی اس بات کو ہم مان بھی لیں بفرض محال، قصہ دیرینہ کے طور پہ ہم اس کو مان بھی لیں کہ کل ایسا ہوا ہوگا، آج تو سعودی گورنمنٹ، سعودی علماء باضابطہ علماء دیوبند کے خلاف ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جس طرح بریلوی قبوری ہیں اسی طرح دیوبندی بھی قبوری ہیں، اب تو ان میں خود ٹھنی ہوئی ہے، اب تو ان کے سارے نذرانے بند ہیں۔ دوسری بات حضرت یہ بتائیے، آپ ٹھنڈے دل سے بتائیے، جو امام حرم ہیں، شیخ سدیس ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، کیا یہ علماء دیوبند کی ان کتابوں کو پڑھے ہوئے ہیں؟ چلیے اس بات کو ہم مان لیتے ہیں، کیا پڑھے ہوئے ہیں اور پڑھنے کے بعد ان چیزوں کے معید ہیں؟ کیا وہ اس سے واقف بھی ہیں؟ کیا اب بھی وہ علماء دیوبند کی ان چیزوں پہ واقف ہیں؟ اگر آپ کی بات کو ہم مان لیں تو کیا یہ معقول ہے کہ وہ لوگ سب دیوبند آتے ہیں اور دیوبند کی تمام کتابوں کو، جن کتابوں کو عام دیوبندی مولوی بھی نہیں پڑھتا، ان کی تحقیق کر کے بیٹھے ہوئے اور تصدیق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ حرم کے ائمہ کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ ہاں بات تو ہے، تو بات تو ہے، وہ بات تو رہے گی۔ اب مفتی صاحب بھی، ان کے پاس بھی ہے، ہر آدمی اسی لیے سچ بولنے سے گھبرایا ہوا کہ کون جائے پنگا لینے، کون جائے شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے، مدھو مکھیوں کے۔ لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ علمی اور شرعی اعتبار سے درست بھی بات کہتے ہیں، اگر ان کے جذبات کے خلاف جا رہی تو سب ایک طرف سے آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، اس لیے ہر آدمی بچا ہوا ہے، اور ہم جیسا کمزور آدمی چونکہ اس کے لیے تیار ہے، جو صحیح بات ہے، دین کی صحیح بات ہے، ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور کوئی ذیشان مصباحی کا کوئی اپنا اصول نہیں ہے، یہ ان اصولوں اور ان حوالوں سے میں بات کر رہا ہوں جو ہمارے علماء اہل سنت، ائمہ اربعہ اور علماء احناف کی اصول ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں سعودی امام کے پیچھے نماز پڑھنا نہ صرف جائز بلکہ ترک جماعت کرنا یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے، یہ اہل بدعت کے زمرے میں ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے لوگوں کو کہ وہ اہل سنت کا شیوہ اختیار کریں، خود اتنے بڑے متشدد سنی مت بن جائیں کہ سنیت کے ڈگر سے ہٹ کر کے اہل بدعت کا راستہ اختیار کر لیں۔
چوروں کے خلاف آپ اتنے سخت مت ہو جائیے کہ خود ہی چوری اور ڈکیتی شروع کر دیجئے.